یہ ماہر قانون فیصل چودھری صاحب بتا سکتے ہیں. فیصل چودھری صاحب, قاسم سوری صاحب یہ تو چلے ہماری ڈسکشن سے تھوڑا سا ہٹ گیا, ہٹ کے نہیں ہے, لیکن ہٹ کے نہیں ہے, چلیں اسی میں شامل ہے. ججز کے کنڈکٹ پہ بات ہو رہی ہے. فیصل صاحب, کیا سزا ہونی چاہیے تھی قاسم سوری صاحب کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ تو ایک پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے. یہ لوگ اس میں عدالت کو لے کے آئے اور عدالت نے جو ہے ان کی پٹیشنز کے اوپر ان کے حق میں فیصلہ دیا. اور مجھے نہیں پتا کہ شہلا آپا کیا بات کر رہی ہیں. شہلا آپا کو اصل میں شزرا منصف صاحبہ نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جہاں کے صدور کو امیونٹیز حاصل ہے. ذرا بتا دیں کون سا ملک ہے رشیا کے علاوہ. اور جو شہلا آپا کہہ رہی ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب آپ اسپیکر رولنگ دیتا ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم کی اسمبلی کے اوپر جو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اس میں صرف یہ پوچھا اس میں صرف ایک ہی پرابلم ہوتی ہے, امپیڈمنٹ یا ایک کی قدغن ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد پیش ہوا ہو تو پھر نہیں ہو سکتا. جب آپ نے اسپیکر نے رولنگ دے دی تو پھر عدم اعتماد ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد اسمبلی توڑنا وہ کوئی انلیگل کام نہیں تھا. اسی لیے جو ہے سپریم کورٹ کے ججز نے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی. ان کو قانون کا پتہ ہوتا ہے, وہ اس طرح سے ہوتے ہیں. دوسری, آپ ابھی 27ویں ترمیم جو ہے یہ جاتا ہے اعزاز ان دونوں حکومتی پارٹیوں کو کہ انہوں نے اپنے کیسز کو مقدم رکھا ہے اور انہی کی جو بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ 27ویں ترمیم آئی ہے اور اسی کو سب نے رکھ کے مد نظر رکھ کے وہ بات کی ہے. امیونٹیز جو ہیں وہ اب شہلا رضا صاحبہ جو ہیں یہ پتہ نہیں کس تکلف میں بات نہیں کری. کون 11 سال زرداری صاحب کو کس نے رکھا جیل میں؟ نواز شریف صاحب نے نہیں رکھا. تو بات کیوں نہیں کرتی ہیں آپ؟ نہیں, عدالتوں نے ساتھ دیا نا. پرویز مشرف کو 3 سال تک پرویز مشرف کو 3 سال تک کہا کہ آپ کچھ بھی آئین کی دھجیاں اڑاتے رہے, ٹھیک ہے, اور پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے, اسپیکر نہیں. اب آپ لوگ اقتدار کی مجبوری میں ان کے ساتھ ہیں, وہ اقتدار کی مجبوری میں آپ کے ساتھ ہیں. سمپل سی بات ہے. کا مسئلہ ہے, آپ کی اقتدار کا مسئلہ نہیں, آپ کے اقتدار کا مسئلہ ہے. تو آپ اکٹھے چل رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آئین کو آپ نے تخت و تاراج کر دیا. بالکل طے کر دیا آپ نے. کیسے؟ اور آپ نے مردہ پرستی رہے گی. ذوالفقار علی بھٹو جب تک زندہ رہے سب طرف سے تانے پڑتے رہے. جیسے ہی جوڈیشل مرڈر ہو گیا اوکے, اب جب سب کو پتہ چل گیا کہ نہیں واقعی یہ غلط ہوا تھا تو سب نے یونانیمسلی پاس کر دیا. بے نظیر بھٹو زندہ تھی تو سیکیورٹی رسک تھی, حملہ اپنی طور پہ انہوں نے اپنے اوپر کروایا. جب چلیں سورے جی فیصل صاحب چلیں آرگومنٹ لے لینا, پھر ان کو بتاتے ان کا آرگیومنٹ ہے کچھ نہیں, ان کو تو پاس صرف یہ آرگیومنٹ کہ ان کو کچھ نہیں پتا. نہیں, آپ نے انہیں کیوں نہیں بتایا اپنے سینیٹرز کو؟ جی چلیں فیصل صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری دونوں بہنوں کو آئین اور قانون کا بیک گراؤنڈ ہمیں تو نہیں پتا, لیکن آپ نے کیوں نہیں اپنے سینیٹرز کو بتایا؟ آپ نے اپنے سینیٹرز کو کیوں نہیں بتایا جا کے؟ آپ یہ بتائیے 1973 سے لے کے 2025 تک ججز کی ٹرانسفر کا مدعا نہیں آیا تو ابھی اچانک ان کو پرابلم کیا ہو گیا؟ پھر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس تھی, جوڈیشل انڈیپینڈنس کا مس یوز کیا, افتخار چودھری نے نواز شریف نے ان کے ساتھ مل کے کیا اور میاں ثاقب نثار نے کیا, تو پیپلز پارٹی اس کی وکٹم بنی رہی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو آپ 184(3) کو ایلابریٹ کر دیتے, 7 ججز کو کہتے ہیں کہ جی جب تک یونانیمس آپ نہیں کریں گے سو موٹو نہیں ہوگا, سو موٹو ختم ہو جاتا. پھر ایک اور بونڈی دلیل ہے جو واٹس ایپ پہ سرکولیٹ کرتی ہے کہ جی آئینی جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ ضروری ہے اور دوسرا عام کیسز جو ہیں ان پہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 82-85% آف ٹوٹل لیٹیگیشن جو ہے وہ نیچے ضلعی عدالتوں میں ہوتی ہے, جس کی ریفارمز کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے. اور سپریم کورٹ میں کا کام ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا اور ہائی کورٹ کا. اگر آپ ان سے یہ بنیادی پاور لے لیں گے تو وہ تو ایک گلوریفائڈ سیشن کورٹس ہیں جو ایسے بن گئی ہیں. پھر آپ نے یہ کہا جی کہ آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی آف جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کو تو مضبوط نہیں کیا, آپ نے تو جوڈیشل کمیشن بنایا جس میں سارے بندے آپ نے گھسیٹ دیے. اور پھر ججز کی آپ یہ بات کریں 26ویں ترمیم میں بینچ بنائی, تو پنجاب میں کیا ہے؟ پنجاب پاکستان کی سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے, اس کی 3 رجسٹریاں ہیں.
اور ٹاپ آف اٹ جو آپ کی سپریم کورٹ کے ناک کے نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ کام کر رہی ہے، وہاں پہ آئینی بینچ بنایا آپ نے؟ وہاں پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاگو کیا آپ نے؟ نہیں کیا. آپ کی بدنیتی ہے. آپ یہ جو 243 کی امینڈمنٹ کریں، یہ بھی آپ جو ہیں وہ ہمیں دھمکانے کے لیے کر رہے ہیں کہ جی 243 پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ آسمہ جیلانی صاحبہ نے کتنا اعتراض کیا تھا. ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ 17 کے 17 ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے، انہوں نے 17 سہیلیاں کہا تھا، اور اس طرح کے ہمارے لیے ججمنٹس آتے تھے. تو کون گیا تھا اس مقدمے کا مدعی کون تھا؟ جی جو بھی تھا، تو ہم نے عدلیہ کو صحیح کر رہے ہیں نا، ہم اس پارٹی سے تو بدلہ نہیں لے رہے نا، ہم تو عدلیہ کو صحیح کر رہے ہیں نا، ہم اس پارٹی سے تھوڑی بدلہ لے رہے ہیں. آپ کے لیڈر کے نزدیک اکانومی کچھ نہیں تھی، بدلہ تھا سب کچھ. ہم جو ہے نا بدل رہے ہیں چیزوں کو اور بہتر کر رہے ہیں. اور 243 پہ ان کی پارٹی نے جو بھی تقریریں کی ہیں وہ 243 پہ کچھ نہیں بول رہے. ان کو جو بھی اعتراض ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ڈیفرنٹ شقوں پہ ہے، ٹوٹل پہ نہیں ہے. اور یہ یہاں پہ یہ بول رہے ہیں تو ان کی تو سنی نہیں رہا کوئی. ان کی پارٹی کو کیا اعتراض ہے؟ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے، ان کو جا کے وہ کرتے. آپ کے بڑوں نے بھی سپورٹ کیا ہوگا، آپ کے بڑوں نے بھی سپورٹ کیا ہوگا. اچھا ایک اور سوال رہ گیا ڈاکٹر صاحبہ، جو ابھی فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ آئینی بینچ بہت اچھی چیز ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بہت اچھی چیز ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتا؟ لفظ ڈالیں اسد اللہ جی، میں نہیں کہہ رہا اچھی چیز ہے. آپ کی انہیں آنا چاہیے تھا اور فیصل چودھری کو اپوائنٹ کرنا چاہیے تھا، ساری تجاویز ان سے لینی چاہیے تھی. انہیں اتنا معلوم ہے کہ 9 ترمیم بھٹو صاحب نے کی، پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، ان سے استفادہ کرنا چاہیے تھا. نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں استفادہ کرنا چاہیے کام خراب ہو گیا تھا. جی فیصل صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھٹو صاحب جمہوری ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا، جو بھی کیا نا. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو جو ہے ان کو لینا چاہیے. اور آپ کو اتنا پی ٹی آئی کا انتظار رہتا ہے کہ آپ دونوں جو ہیں وہ دونوں میری بہنیں کہہ رہی ہے کہ آپ آتے ظاہر ہے کیوں نہیں کہیں گے، ممبر ہیں جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. پہلے ہم نے ان کے کہنے پہ بینچ بنا دی، پہلے ہم نے ان کے کہنے پہ بینچ بنا دی. وہ اچھے کہتے ہیں، میں ون بائی ون ذرا سب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، اگرچہ اس کے حق میں بھی آرگومنٹس موجود ہیں کہ کئی ملکوں میں یہ آئینی عدالت موجود ہے. کچھ ملکوں کی بڑے ممالک کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پر آئینی عدالت نہیں بھی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ، جاپان اور برطانیہ میں صرف ایک ہی سپریم کورٹ ہے اور وہی آئینی عدالت کے معاملات کو دیکھتی ہے. تو آئینی عدالت کا ہونا زیادہ فائدہ مند ہے اور آئینی عدالت کا نہ ہونا زیادہ فائدہ مند ہے. فیصل صاحب اگر آئینی عدالت کچھ ممالک میں ایگزامپل ہے کہ موجود ہے بھی تو، اور پاکستان میں بھی بن جائے گی، تو اس سے نقصان کیا ہے؟ چلیے ہو سکتا ہے کہ وہ فائدہ نہ دے سکے، نقصان کیا ہوگا؟ سر جن ممالک میں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسیز جو ہے ہماری طرح، وہاں پہ علیحدہ سے آئینی کورٹ نہیں بنتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئینی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا کیا ہے. آپ ججز جو لگا رہے ہیں، جیسے انڈیا میں جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں وہ 5 سینئر ججز اسی سپریم کورٹ کے سنتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر سو موٹو پاورز کو ریگولیٹ کرنے کی اور بھی یہ غلطی کو غلطان سے درست کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جو غلطی